پاکستانی براته مهاجر بوده تا خب شده بود پاکستانی را مونږ هم بس خپل ځان نه پېژنو چې موږ پاکستانی یو که افغانستانی یو. السلام علیکم. سوچا آج آپ کو وہ کہانی سنا ہی دوں جس کے لیے لوگوں نے مجھے میسج بھیجے، اور یہ وہ کہانی ہے جو ہم مختلف ٹکڑوں میں تو اس کو سنتے آئے ہیں، لیکن ہم نے اس کہانی کو کبھی مکمل انجام سمیت نہیں دیکھا۔ میں ہوں پشاور سے محمود جان بابر، آپ کو آج ایک کہانی کا انجام بتا رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے اس وقت افغانستان کے شہر مزار شریف میں، مزار شریف جب آپ پاکستان کی طرف سے افغانستان میں داخل ہوتے ہیں تو بالکل آخری ایک وہاں پہ شہر ہے، اور اس کے بعد ازبکستان شروع ہوتا ہے۔ یہ قریباً پاکستان کی تورخم کی سرحد سے کم از کم 600 سے بھی زیادہ کلومیٹر دور ہے۔ وہاں پہ کچھ لوگ رہتے ہیں جنہیں غازی کہتے ہیں۔ ابھی تک وہاں پہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ غازی کون ہے، اور یہاں پاکستان میں بھی کوئی نہیں جانتا کہ وہ غازی کون ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ غازی کون ہے اور وہ وہاں پہ کیوں رہتے ہیں۔ وہ یہاں پہ انگریز کے خلاف سب سے بڑی کارروائیاں انڈیویجولی یعنی انفرادی طور پر یا 2-3 دوستوں کے ساتھ کرنے والے عجب خان افریدی کی فیملی ہے۔ میں ابھی آپ کو ان کی فیملی اور وہ علاقہ دکھاؤں گا اس ویڈیو میں، کیونکہ مجھے جب میں نے وہ ویڈیو پشتو میں کی تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم نے یہ کہانی جو ہے نا اردو میں بھی سننی ہے اور دیکھنی ہے۔ اس علاقے کو جہاں پہ مزار شریف میں قلعہ غازی ہا کہتے ہیں، قلعہ وہاں پہ ایک یونین کونسل ہے، اور یہ ایک ایسی جگہ ہے جس میں باغات ہیں، جس میں حجرے ہیں، جس میں گھر ہیں بہت زیادہ، اور وہ سارے کے سارے عجب خان افریدی کے فیملی کے ہیں۔ یہ کہانی اس وقت شروع ہوئی جب پشاور سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ یہاں پہ درہ آدم خیل میں ایک جگہ ہے جسے بوستی خیل کہتے ہیں۔ پاکستان میں انگریز کی حکومت تھی، سال تھا 1923، آج سے 103 سال پہلے۔ ان دنوں میں جو بھی لوگ انگریز سرکار کے ساتھ لڑتے تھے ان کے گھروں پہ چھاپے پڑتے تھے۔ یہاں پہ بھی کشمکش چل رہی تھی، اور جو افریدی قبائل تھے ان کے بھی لوگ لڑ رہے تھے، اور یہاں پہ ایک ایسی جنگ جاری تھی کہ جس کو گوریلا جنگ کہا جا سکتا ہے۔ انگریز سرکار کی ایک کارروائی جو کہ عجب خان افریدی کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے گھر میں گھس کے کی گئی، جس میں لوگوں نے عجب خان افریدی کو خصوصاً اس کی ماں نے کہا کہ اب انگریز ہمارے گھر میں آیا ہے، تم اس کا بدلہ کب لوگے؟ عجب خان افریدی نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے گھر کی بےزتی کرنے کا اب وہ انتقام لے گا اس میجر سے جس کا نام میجر ایلس تھا، اور وہ کوہاٹ میں رہتا تھا۔ وہ میجر ایلس جو انگریز تھا اس کا گھر کوہاٹ میں اس جگہ ہے جہاں پہ آج انٹرسٹنگلی ہمارے ISSB کے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ لوگ فوج میں سلیکٹ ہونے کے لیے جاتے ہیں تو اسی جو اس کا گھر ہے تو اس میں یہ سینٹر قائم ہے۔ میجر ایلس کے ارد گرد بہت زیادہ حصار تھا سیکیورٹی کا، اور اس تک پہنچنا ممکن نہیں تھا، لیکن عجب خان افریدی اور اس کے بھائی شہزادہ خان اور ایک اور دوست، اور انٹرسٹنگلی ایک اور بات کہ ان کا ایک دوست شاید اس کا نام حیدر علی تھا، وہ تلگنگ پنجاب سے اس کا تعلق تھا۔ ان چاروں نے یہ فیصلہ کیا کہ عجب خان افریدی کے گھر میں انگریز سرکار کی آمد کا ہم نے انتقام ہر صورت لینا ہے، اور ہم نے میجر ایلس کو قتل کرنا ہی ہے، کیونکہ اس نے آ کے ان کے گھر میں بےزتی کی تھی اور خواتین کی بے پردگی ہوئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب یہ رات کو وہاں پہ آتے ہیں اور چپتے چپاتے اور ایک کسی نہ کسی طریقے سے وہ میجر ایلس کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ان کو ایک وہاں کے ایک بندے نے شاید بتایا تھا کہ میجر ایلس کا کمرہ کہاں پہ ہے۔ رات کو اندھیرا تھا، یہ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ اپنے اندازے سے یہ اس بیڈ تک پہنچتے ہیں جہاں پہ میجر ایلس نے ہونا تھا، اور آدھی رات تھی۔ اس وقت وہاں پہ میجر ایلس اپنے گھر میں موجود نہیں تھا۔
ان کی اہلیہ جو تھی تو وہ اس بیڈ پہ موجود تھی، لیکن اندھیرے کی وجہ سے ان کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے جب اس کے ساتھ دنگا مشتی شروع ہوئی تو ان کو اس وقت احساس ہوا کہ یہ تو کوئی خاتون ہے. اس خاتون نے شور مچایا. شور مچانے کے دوران ان میں سے کسی کے ہاتھ سے اس خاتون کا قتل ہو گیا. وہ خاتون وہاں پہ قتل ہوئی. تو پھر جب یہ نکلنے لگے تو گھر کے ارد گرد ان کے کہنے کے مطابق ہر طرف سے فوج نے اس کا گھیراؤ کر لیا. تو ان کو وہاں پہ ایک لڑکی ملی جس کا نام تھا مولی ایلس. وہ میجر ایلس کی بیٹی تھی. انہوں نے اسے گن پوائنٹ پہ کور کیا اور اس میں شیلٹر میں وہاں سے نکلے. اور جب وہاں پہ موجود سیکیورٹی کو احساس ہوا کہ ان کے پاس اس وقت ایک میجر ایلس کی بیٹی ان کے نرغے میں ہے تو انہوں نے ان پہ گولی نہیں چلائی. یہ مولی ایلس کو لیتے ہوئے اپنے ساتھ پہاڑیوں سے ہوتے وہاں سے نکل آئے. انگریز سرکار نے اس وقت تمام قبائل جتنے بھی تھے ان کو پریشرائز کرنا شروع کیا کہ آپ ہمیں عجب خان افریدی تک پہنچائیں. آخر میں یہ ہوتے عجب خان افریدی اور اس کے دوستوں کے بارے میں جو ہمارے پاس کنفرم مصدقہ اطلاعات ہیں وہ تیرا پہنچے اور وہاں پہ وہ اس لڑکی کے ساتھ گئے. اس لڑکی کو اس نے وہاں پہ ایک گھر میں رکھا اور وہ وہاں پہ اب انہوں نے وہاں پہ پناہ حاصل کی. انگریز سرکار نے وہاں کے جو عمائدین تھے، خصوصاً اس میں اخونزادہ محمود صاحب کا نام جو ہے وہ ابھی مجھے یاد آ رہا ہے، 1-2-3 قبائلی رہنما بھی تھے جو کہ ان باقی علاقوں سے تھے، تو ان کے ذریعے پھر وہاں پہ پیغام بھیجا کہ مولی ایلس کو واپس کیا جائے. مولی ایلس کو محمود اخونزادہ صاحب کے ذریعے جو کہ ایک مذہبی اور روحانی شخصیت تھے اس کے ذریعے تو وہ واپس کر آئے، لیکن اس کے بعد انگریز سرکار نے عجب خان افریدی کو تنگ کرنے کا سلسلہ جاری رکھا. ہوتے وہ تیرا کے لوگوں نے بھی اسے کہا کہ اب آپ لوگ یہاں سے بھی چلے جائیں. وہاں پہ کسی نے انہیں پھر افغانستان پار شنواروں کے علاقے میں پہنچایا. وہ جب وہاں پہ شنواروں کے علاقے میں گئے تو چند دن آرام کرنے کے بعد پھر انہیں احساس ہوا کہ انگریز سرکار کے خلاف اپنی کارروائیاں ہم نے کرنی ہیں کیونکہ وہ ہمارے علاقے میں قابض ہیں. یہ کارروائیاں جاری تھی کہ جب انگریز سرکار نے اس وقت کے افغانستان کے حکمران غازی امان اللہ خان کو بتایا کہ وہ عجب خان افریدی کو یا تو مار ڈالیں یا گرفتار کر کے ہمارے حوالے کر دیں یا اس سرحد سے کہیں دور لے جائیں. پھر غازی امان اللہ خان نے عجب خان افریدی کو ایک آفر کی کہ یا تو آپ افغانستان سے چلے جائیں یا میں آپ کو کہیں اور ایسی جگہ دیتا ہوں جہاں پر آپ رہ سکیں اور بس آپ اس سرحد سے دور ہوں گے. جو اس وقت ہندوستان کا یہ علاقہ تھا تو یہ ہندوستان کی سرحد تھی افغانستان کے ساتھ. تو پھر غازی امان اللہ خان نے عجب خان افریدی اور ان کی فیملی کو مزار شریف منتقل کیا اور اس منتقلی کے لیے غازی امان اللہ خان نے اس وقت یہ جواز بھی ان کے سامنے رکھا کہ چونکہ افغانستان کا سامان کراچی کی بندرگاہ پہ آتا ہے اور پھر وہ اس وقت کے ہندوستان اور آج کے پاکستان کے اس سڑک سے ہوتا ہوا وہاں پہ افغانستان پہنچتا ہے، تو انگریز سرکار نے میرے سامان اور میری تجارت کے راستے بند کر دیے ہیں، اس لیے آپ اب یہاں سے دور چلے جائیں. عجب خان افریدی اس وقت یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے اس بات کو مانا اور وہ وہاں چلا گیا. مزار شریف میں آج جو آپ یہ علاقہ دیکھ رہے ہیں جس میں بھی آپ کو موجود نظر آ رہا ہوں، یہ وہ محلہ ہے جو کہ ان کے یہاں پہ گھر ہیں اور یہ پورا قلعہ غازی ہا اسے کہتے ہیں. قلعہ وہاں پہ یونین کونسل کو کہتے ہیں. یونین کونسل ہمارا یہاں جو ہوتا ہے اس کی آبادی کم از کم 10-15 ہزار افراد پہ مشتمل ہوتی ہے. یہ پورا علاقہ ان کے نام پہ ہے. وہاں پہ افغانستان میں پرانے جتنے لوگ تھے وہ یہی کہتے تھے کہ انگریز سرکار کو برصغیر سے بھاگنے پر مجبور کرنے والوں میں ایک بڑا نام عجب خان افریدی یہاں پہ موجود ہے، تو اس لیے اس علاقے کا نام بھی غازی ہا کے نام پہ ہونا چاہیے. فارسی میں غازی ہا جو ہے وہ زیادہ غازیوں کے لیے بولا جاتا ہے. تو یہ سب وہاں پہ منتقل ہوئے. اب وہ وہاں پہ رہنے لگے. 1923 سے وہ وہاں پہ رہتے آج ان کے بچے اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جو بوڑھے ہیں یہ عجب خان افریدی کے بچے ہیں.
इन बच्चों से जब आप मिलते हैं तो फिर आपको वहां पे जब आप उनसे बात करते हैं तो एक अजीब बात सामने आती है। जब आप उनसे पूछते हैं कि जिंदगी यहाँ कैसे गुजर रही है तो वो एक शिकवा करते हैं। एक शिकवा इस अंदाज में करते हैं कि जैसे कि ये देखें 60 में ये क्या कह रहे हैं। هلته بچلارو پاکستانی پراته مهاجر بوده تا خب بچلارو پاکستانی را مونږ هم بس خپل ځان ونه پېژنو چې موږ پاکستاني یو که افغانستاني یو بس همداسې تر اوسه په دغه ژوند تېر شول. او هغه چې کومه جینۍ بابا بوتلې وه که نه هغه تاسو سره ویې ملو شوې وه؟ هغه یو ځلې هماغه وخت کې هغه جهاد په وخت کې چې موږ هلته وو پاکستان کې راغلی وو بیا هغه ما ورور روټۍ کړې وه هلته درې ته هم راغلی وه بیا اخباروالاو ته ویلي وو چې یو ځلې زه دلته راوستل شوی یم دا ځلې خپله راغلم هغه بډای شوی نو ګیله میله خو یې دنه ډېره نه وه کړې؟ نه خوشحاله وه ډېر همیش مې دا ښه به یادولي یو ته مې ویل چې شهزاده خان زما مور راغلې ده په هماغه خفه یم نو موږ د عقیدې نه د قوم نه ټولو نه د مېړانو نه ډېر خوشحاله. اور انہوں نے جو یہ ایک اور بات کی ہے کہ بس صرف ایک بات ہے کہ یہاں کے لوگ بھی ہمیں پاکستانی سمجھتے ہیں کیونکہ ہم جس علاقے سے آئے ہیں وہ پاکستان کا علاقہ تھا اور وہ جو پاکستان کا علاقہ تھا تو آج ہم جب یہاں پہ موجود ہیں جب ہم پاکستان آتے ہیں تو پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ افغانستان سے آئے ہیں اور جب ہم افغانستان آتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی آئے ہیں. تو یہ وہ ایک کہانی تھی جس کو ہم نے پشتوں میں کیا تھا اور یہ جو ارد گرد کے جو باغات ہیں یہ عجب خان افریدی کا علاقہ ہے. اس مزار شریف میں مزار شریف کا نام اس کا کیوں ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پہ ایک بڑا مزار ہے. ایک روزہ جس طرح ہوتا ہے بڑے بڑے جو آپ کو روزے نظر آتے ہیں جس طرح کربلا میں نجف میں ایران میں یہ دیکھیں یہ طرز تعمیر بھی ایران ہی کی ہے اور اس مزار پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نام لکھا ہوا ہے. یہاں پہ لوگوں کے سینہ بسینہ یہ بات آئی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو ہیں تو وہ یہاں پہ مدفون ہیں. اس کی اپنی ان کی کہانیاں ہیں جو وہ بتاتے ہیں لیکن ابھی تک تو مصدقہ طور پہ شاید وہ نجف اشرف میں ان کا روزہ ہے لیکن یہاں کے لوگ بھی یہ یقین کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ مدفون ہے کیونکہ وہ 40 مستند اولیاء جو اس وقت کے تھے آج سے 200-300 سال پہلے ان کے خواب میں آئے تھے اور ان کو بتایا تھا کہ میں یہاں پہ مدفون ہوں تو یہاں پہ پانی آ رہا ہے. تو جب وہ سب نے آ کے گواہی دی اس کے بعد یہ یہاں پہ آنے کا سلسلہ شروع ہوا. اس لیے اس پورے علاقے کا اس شہر کا نام تو مزار شریف ہے. ایک ترقی یافتہ شہر ہے یہاں پہ کافی زندگی اچھی ہے لیکن اس کا ایک کونا جو ہے وہ ایسے غازیوں کے نام ہے جو کہ عجب خان افریدی ہیں جنہوں نے اپنے گھر کا بدلہ لینے کے لیے. لیکن اس میں انٹرسٹنگ بات جو میں نے آپ کو اس کہانی میں نہیں سنائی جس لڑکی کو وہ لے کے گئے تھے عجب خان افریدی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں نے اس کے بارے میں بہت بار کہا کہ وہ اس کے ساتھ انہوں نے کوئی خدا نخواستہ بدتمیزی کی تھی یا اس کی بےعزتی کی تھی جو بھی ہوا تھا لیکن اس کی گواہی پھر اس خاتون مولی ایلس نے پھر خود دی کہ وہ کئی بار اس علاقے میں دوبارہ آئی اور وہ عجب خان افریدی کی فیملی سے ملی اور اس نے ہمیشہ یہ کہا کہ اغوا کے دوران بھی عجب خان افریدی اور اس کے دوستے نے اس کی بہت عزت کی تھی اور جب واپس حوالے بھی کیا گیا تھا اور جب اس کی تشخیص بھی ہوئی تھی اور اس کا معائنہ بھی ہوا تھا تو اس میں اس نے کہا کہ مجھے کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا. تو وہ اس انگریز کی جو ایک گواہی ہے ان تمام سوالوں کا جواب دینے کے لیے کافی ہے لیکن بہت سارے لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ یہ مزار شریف کا علاقہ اور یہ قلعہ غازی ہاک کے بارے میں بات کی جائے تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ سے بات کریں. ہاں عجب خان افریدی کی فیملی نے اس ساری جد و جہد کی جو قیمت ادا کی ہے وہ آج بھی جلاوطنی کی ہے. حالانکہ ہم پاکستان میں ہیروز کو یہاں کے جتنے بھی ہیروز ہیں جنہوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا ہم ان سب کی ستائش کرتے ہیں لیکن آج تک کسی نے ان کا نام نہیں لیا اور آج بھی ان کے بچے دونوں ممالک میں ایک اجنبی کے طور پہ زندگی بسر کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ وہ انہیں بلا کے ان کو کم از کم کوئی اعزاز سے نوازیں ان کی کوئی عزت افزائی کریں تاکہ ہماری نسلوں کو پتہ چلے. آج بھی ہم نے بہت سارے فیک ہیروز یہاں پہ دیکھیں جن کی کہانیاں گڑ گڑ کے ہمیں بتائی گئی ہیں لیکن جو اصل والے ہیں ان کی کہانیاں ہمیں نہیں معلوم.
اگلی بار کسی ویلاگ میں کسی اور کی کہانی لے کے آپ کے پاس آئیں گے. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرو، بیل آئیکن دبائیں. اللہ حافظ.